السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ نزہۃ المجالس اور معارف القرآن سے کچھ ایسے حقائق میں یوم عاشورہ کے سلسلے میں لایا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس سے محظوظ ہوں گے اور آپ کے سامنے حقیقت آئے گی کہ یوم عاشورہ کی کیا حقیقت ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشورہ کو قبول کی گئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی یوم عاشورہ کے دن پہاڑ جودی پر لگائی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا یوم عاشورہ کو ہی دی گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت جو عطا کی گئی وہ بھی یوم عاشورہ ہی کو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات ملی وہ دن بھی یوم عاشورہ کا تھا۔ اسی طرح میرے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے جو رہائی ہوئی وہ دن بھی یوم عاشورہ کا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سلطنت عطا کی گئی، تفویض کی گئی، وہ دن بھی یوم عاشورہ ہی کا تھا۔ اسی طرح ایک بڑی مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نجات دی گئی وہ دن بھی بتایا گیا ہے کہ یوم عاشورہ ہی کا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان پر اٹھا لیا گیا وہ دن بھی یوم عاشورہ کا تھا۔ میں اور آپ کو بتا دوں کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دلائی گئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یوم عاشورہ کا دن بہت محترم تھا۔ اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کا دن بھی یوم عاشورہ ہی تجویز کیا گیا تھا۔ ایک واقعے نے اس یوم عاشورہ کی اہمیت کو 4 چاند لگا دیے، وہ ہے حضرت حسین نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ میرے دوستو میں آپ کو بتا دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں یہ روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روزے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت 1 سال پہلے کے پورے گناہ صغیرہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ اوسع اللہ علیہ سائر السنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کو جو آدمی اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا اللہ رب العزت سال بھر اس پر وسعت کریں گے۔ ایک اور میں بات بتاتے ہوئے اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے ساتھ 10 محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کو بھی ہم روزہ رکھ لیں، اس لیے کہ تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے آپ جان چکے ہیں کہ یوم عاشورہ کی اہمیت نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے اس دن بہت بڑے بڑے فیصلے فرمائے ہیں۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کا جو دن ہے وہ بڑا اہم دن ہے، بہت محترم بالشان دن ہے۔ اس لیے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم اپنے اہل و عیال پر جو ہے وسعت کریں، ان کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، ان کو خوش رکھیں۔ اسی طرح ہم اس دن روزہ رکھنے کی بھی پوری کوشش کریں، بلکہ ہم روزہ رکھیں 9ویں یا 11ویں کو بھی اگر ملا لیں یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پیغام کو خوب سے خوب شیئر کریں گے، اور میں اس مرتبہ بھی آپ کا شکر گزار ہوں اس ویڈیو کو ہمارے دیکھنے کے لیے، لائک کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے اور سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔